الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى في موضع آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر في سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے
رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، ہم سے پہلے ہماری طرح سوچنے سمجھنے والے، ہماری طرح دیکھنے والے، ہماری طرح سننے والے، ہماری طرح بولنے والے، ہماری طرح دنیا میں زندگی گزارنے والے کتنے آئے اور چلے گئے۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، وہ بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہم ہیں تو کام چلتا ہے، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور قبروں میں جا کر سو گئے۔ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مخصوص وقت کے لیے بنی ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے کہ وہ مختصر وقت چاہے وہ 1 سال کا ہو سکتا ہے، 10 سال کا ہو سکتا ہے، 50 سال کا ہو سکتا ہے، 60 سال کا ہو سکتا ہے، 80 سال کا ہو سکتا ہے، یا زیادہ کرو 100 سال کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد موت ہے۔ آخر میں موت ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ہر چیز کو ایک دن موت نے پکڑنا ہے، ہر چیز کو ایک دن موت آ کر پکڑ لے گی، اور ہر چیز کو دنیا سے ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یاد رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم نے دنیا میں زندگی کے اندر بڑے بڑے ذائقے چکھے، آخری ذائقہ موت کا ہوگا۔ وہ ایسا ذائقہ ہوگا کہ جس کے چکھنے کے بعد دنیا کے تمام ذائقے ختم، وہ ایسا ذائقہ ہوگا کہ جس کے چکھنے کے بعد یہ بد نظری والا ذائقہ ختم، یہ آنکھوں سے گناہ کرنے والا ذائقہ ختم، یہ کانوں سے گانے سن کر گناہ کرنے والا ذائقہ ختم، یہ دل و دماغ میں برے اور گندے خیالات کے آنے کا جو ذائقہ ہے وہ ذائقہ ختم۔ ہر ایک کو ایک دن موت کا ذائقہ تمام ذائقوں کو ختم کر دے گا۔ انسان کے ساتھ ساتھ کیا چیز بچے گی دنیا کے اندر؟ کیا یہ زمین بچے گی؟ کیا یہ آسمان بچے گا؟ کیا یہ زمین کے اندر پھل پھول، درخت، پودے، خزانے، سمندر، یہ ساری چیزیں بچیں گی؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی، بس ایک ذات باقی رہے گی، وَيَبْقَى
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف ایک اللہ، صرف ایک رب، صرف ایک پالنے والا جس نے اس کائنات کو بنایا وہ خود باقی رہے گا، باقی ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ ساری کائنات کو ایک دن ختم ہونا ہے، تو انسان کس خوش نصیبی میں ہے اور خوش قسمتی میں بیٹھا ہے کہ میں نے ایک دن نہیں مرنا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھولنے کے بعد دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں لگ گیا، اور اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ بس اپنی زندگی کو سکون سے گزار، عیاشی میں گزار، بدماشی میں گزار، جیسا مرضی گزار سکتا ہے گزار، جب موت آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا، پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہوں گے بھی یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ دوبارہ لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک دن تمہیں موت آ کر پکڑے گی اور وہ لوٹ کر میرے پاس لے کر آ جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا ایک کافر آیا، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک انسان کی ہڈی تھی، ایک انسان کی ہڈی تھی، جو قبر کے اندر ہڈی ختم ہو گئی تھی، تو وہ ہڈی اس نے دیکھی کہ یہ کسی انسان کی ہڈی ہے، تو وہ ہڈی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ ہڈی دوبارہ سے زندہ کی جائے گی کیا یہ ہڈی کے اندر دوبارہ انسان بنے گا؟ کیا اس ہڈی کے اندر دوبارہ سے جو ہے جان پھونکی جائے گی؟ کیا تمہارا اللہ جانتا ہے کہ یہ ہڈی کس انسان کی ہے؟ کیا تمہارا اللہ جانتا ہے کہ یہ ہڈی کس آدمی کی ہے، کس عورت کی ہے؟ کیا تمہارا اللہ یہ جانتا ہے؟ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، ابھی وہ سوال کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور جا کر کہا، کیا کہا؟ سورہ یاسین کے اندر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ قریش کا سردار، یہ کافر، یہ امیہ بن خلف آپ سے پوچھ رہا ہے اور ہمارے بارے میں مثالیں دے رہا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ یہ بھول گیا کہ جب یہ کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے اس کو بنایا، یہ بھول گیا جب اس کا ایک نطفہ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے اس نطفے کو بنایا۔ کہ یہ بھول گیا کہ جب اس کے اندر ہڈی بھی نہیں تھی، اللہ نے اس کے اندر ہڈیوں کو بنایا۔ کیا یہ بھول گیا کہ اللہ نے اس ہڈیوں کے اندر اس کے گوشت کو چڑھایا؟ کیا یہ بھول گیا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا؟ کیا یہ بھول گیا کہ اللہ رب العزت کیسے ماں کے پیٹ کے نکال کے دنیا کے پیٹ میں لایا؟ کیا یہ بھول گیا؟ آج ہی ہم پر مثالیں دے رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہنے لگا کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا، اور کہنے لگا کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے قل، اے میرے محبوب، قل، اے میرے پیارے، اے میرے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے یحیی، قل یحییہا، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا تھا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے،
اس نے تو اس وقت پیدا کیا جب کچھ نہیں تھے، اس نے تو اس وقت بنایا جب کچھ نہیں تھے، اب تو اس کا سیمپل آ چکا ہے، اور سیمپل سے دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جب آپ اور میں دنیا میں نہیں تھے، ہماری شکل و صورت بھی نہیں تھی، ہمارا یہ جسم بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت جسم دے دیا، گویا کہ ہم تو بن چکے، اب دوبارہ سے بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ تم بھول گئے ہو، کہ تمہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر آؤ گے، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجے گئے ہو، مختصر وقت کے لیے بھیجے گئے ہو، اپنی موت کو یاد رکھو، کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں میں اس کا دل نہیں لگتا، کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو دنیا کی چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا، کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے انس، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ موت کا یاد رکھنا تمہیں تمام برائیوں سے بچائے گا، یہ موت کا یاد رکھنا تمہیں نشہ کرنے سے بچائے گا، یہ موت کا یاد رکھنا تمہیں اللہ کی باغی بننے سے بچائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ موت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دن آنی ہے، بچ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے، کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر گناہوں میں لگ جاتا ہے، جب انسان نافرمانی کرتا ہے، جب انسان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، کانوں سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ پیروں سے گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کو تیل وغیرہ سے ختم کر دیا جاتا ہے، پاؤڈر وغیرہ سے ختم کر دیا جاتا ہے، کہ دل پر اگر زنگ لگ جائے تو اس کے زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دل کے اندر زنگ لگ جائے یہ کیسے ختم ہوگا؟ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کثرت ذکر الموت، کثرت ذکر الموت۔ اس دل کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کبھی نہ بھولو۔ اے انس، اگر تم صبح کے وقت ہو تو اس امید میں مت رہنا کہ شاید مجھے شام ملے یا نہ ملے، اگر تم شام کے وقت ہو تو اس امید میں مت رہنا کہ شاید مجھے صبح ملے نہ ملے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ آج کی صبح آخری صبح ہو، کسی کو نہیں پتا کہ آج کی شام آخری شام ہو، کسی کو نہیں پتا کہ آج کا دن میرا آخری دن ہو۔ تو میرے محترم دوستو، ہم آج اس اللہ کو بھول گئے، اس اللہ کے احکامات کو بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول گئے، اور ایک دن دنیا سے جانے کو بھی بھول گئے۔ تبھی تو گناہوں میں پڑ گئے، تبھی تو اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، تبھی تو نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تبھی تو قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تبھی تو اللہ کو یاد کرنے میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، ایک دن ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے میں سے ہر ایک کے گھر میں ملک الموت دن میں 2 مرتبہ آتا ہے، ہر ایک کے گھر کے اندر، ہر ایک کے گھر کے اندر آنے کے بعد
دو مرتبہ ملک الموت جھانکتا ہے کہ عبد الرحمن بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، زید بن فلاں، فلاں ابن فلاں، بنت فلاں، ابھی اس کا وقت باقی ہے یا مکمل ہو گیا؟ ابھی اس کا وقت باقی ہے یا مکمل ہو گیا؟ وہ دیکھتا ہے کہ ابھی اس کا وقت باقی ہے، واپس لوٹ جاتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ آتا ہے، دن میں 2 مرتبہ میرے اور آپ کے پاس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی اس کی مہلت ہے، ابھی اس کا وقت باقی ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر آپ ایسے سمجھے، اگر کوئی انسان کسی سے قرض لے، کسی سے ادھار لے، اور اس کا وقت ہو 1 مہینے کا کہ 1 مہینے بعد میں نے اس کو قرضہ واپس لوٹانا ہے، تو جس کا قرض ہوتا ہے وہ 1 مہینے سے پہلے بھی چکر لگاتا رہتا ہے کہ کہیں چلا تو نہیں گیا، کہیں بھاگ تو نہیں گیا، گھر تو یہی موجود ہے نا۔ وہ پہلے بھی چکر لگاتا رہتا ہے اور اپنی ڈائری میں بھی دیکھتا رہتا ہے ابھی 4 دن باقی ہیں، ابھی 5 دن باقی ہیں، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے۔ اسی طرح ملک الموت میرے اور آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس دن میں 2 مرتبہ آتا ہے، دن میں 2 مرتبہ آتا ہے اور آ کر چیک کرتا ہے کہ ابھی اس کا وقت باقی ہے یا نہیں۔ اگر وقت مکمل ہو گیا تو لے جاتا ہے، اور اگر وقت مکمل نہیں ہوا تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا بہت سارے فرشتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ دور سے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی ہے، اور اس تختی کے اندر وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون فرشتہ ہے؟ وہ ابھی بتا ہی رہے تھے کہ وہ فرشتہ خود آ گیا اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں ملک الموت ہوں، میں عزرائیل ہوں، اور یہ تختی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ساری دنیا کے انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس تختی کے اندر سے جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے اور نام مٹ جاتا ہے تو میں فوراً جا کر اس دنیا میں سے اس انسان کا جس کا نام مٹا تھا اس کو کھینچ کر لے آتا ہوں۔ تو میں ہر وقت اس تختی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیسے ہی اس کے اندر سے جس کا نام مٹے اس کو میں فوراً لے کر آ جاؤں۔ ملک الموت کہنے لگا کہ اس دنیا کی مثال میرے سامنے اس دسترخوان کی طرح ہے کہ جس کے اندر بہت سارے کھانے رکھے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا دسترخوان میں دیکھتا ہے سارے کھانے اس کو دکھ جاتے ہیں۔ ایک دسترخوان کے اندر مختلف کھانے رکھے ہوں اور کھانے والا دور سے دیکھے تو ساری چیزیں اس کو ایک ہی نظر میں دکھ جاتی ہیں۔ اسی طرح ملک الموت کو میں اور آپ ایک نظر میں اس طرح دکھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو یاد رکھا کرو۔ موت کو جو یاد رکھے گا وہ کبھی جلدی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق کے دوران قرآن کی یہ آیت آ گئی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ کہ جو زندہ کرتا ہے، وہ اللہ جو موت دیتا ہے، کہ اس نے دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے اور کون شیطان کے وسوسوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر کے آتا ہے۔ تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے، شاگرد کا نام تھا اختر۔ کیا نام تھا؟ اختر۔ اختر یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے پہلے زندگی کو پیدا کیا یا موت کو؟ اللہ پاک نے پہلے زندگی کو پیدا کیا یا موت کو؟ تو اختر نے جواب دیا اللہ پاک نے پہلے زندگی کو پیدا کیا۔ تو استاد کہنے لگے اگر اللہ پاک نے پہلے زندگی کو پیدا کیا تو قرآن کے اندر تو پہلے موت کا ذکر ہے، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو کیوں کہا پھر؟ تو اختر بھی وہ اختر تھے جو اپنے وقت کے ولی اللہ تھے، حضرت شاہ مولانا حکیم اختر رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے جواب دیا
کہ حضرت استاد جی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے اس لیے کیا تاکہ انسان کو جب زندگی مل جائے گی اس زندگی کے اندر موت کو یاد رکھے گا تو اس کی زندگی حقیقتاً اچھی زندگی بنے گی. اگر وہ انسان دنیا کی زندگی میں موت کو یاد رکھے گا تو ہمیشہ والی زندگی راحت اور سکون والی بن جائے گی. اس وجہ سے پہلے موت کو ذکر کیا کہ موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھنا. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت. اگر تو نے کیا وہ سب کچھ جو ہے میری چاہت تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب کچھ جو ہے تیری چاہت، اور اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو ہے میری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت. آخر میں ہوگا پھر بھی وہی جو ہے میری چاہت. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی اس زندگی کو غنیمت جانیں، اپنے اس وقت کو اللہ کی طرف سے ایک مہلت جانیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک نعمت جانیں اور اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں. ایک دن میرا اور آپ کا آخری دن ہوگا، ایک دن میرا اور آپ کا آخری جمعہ ہوگا، ایک دن میرا اور آپ کا آخری سال ہوگا. اب وہ پتہ نہیں کون سا ہوگا. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 5 چیزوں سے محبت کرتا ہے اور 5 چیزوں کے بارے میں غفلت کرتا ہے. وہ 5 چیزوں سے محبت کرنا نہیں چاہیے، اس کے باوجود محبت کرتا ہے کیونکہ وہ 5 چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی اور جن سے وہ غفلت کر رہا ہے وہ باقی رہے گی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، انسان اپنی دنیا کی زندگی سے یعنی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، دنیا کو اچھے سے اچھا بنانے میں لگ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتا، آخرت کے معاملے میں غفلت کرتا ہے. یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ رہنے والی آخرت ہوگی. تو یہ دنیا جو کہ ختم ہونے والی ہے اس سے تو محبت کر رہا ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے بارے میں غفلت کر رہا ہے. دوسری چیز فرمایا کہ انسان اپنی زندگی سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی زندگی سے بڑی محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کبھی مجھے موت نہ آئے اور موت کے بارے میں غفلت کرتا ہے. زندگی سے محبت کرتا ہے اور موت سے غافل رہتا ہے کہ شاید موت مجھے نہیں آئے گی یا جب آئے گی ابھی تو میری زندگی تھوڑی ہے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو 25-30 سال کا ہوں، ابھی تو میرے پاس وقت ہے. تو موت کے بارے میں وہ غافل رہتا ہے. اسی طرح تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے گھر سے بڑی محبت کرتا ہے، جہاں رہتا ہے اس کو بنانے میں لگا رہتا ہے. اگر 60 گز کا گھر ہے تو 120 کی تلاش میں ہے، اگر 120 کا ہے تو 200 کی تلاش میں ہے، 200 کا ہے تو 400 کی تلاش میں ہے، 400 کا ہے تو 800 کی تلاش میں ہے، 800 کا ہے تو 1000 کی تلاش میں ہے. اسی طرح وہ اچھے سے اچھا بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس سے بڑی محبت کرتا ہے اور اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، اور اپنی قبر کو بھول جاتا ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اس کو یا 50 سال ملیں گے یا 60 سال ملیں گے یا 70 سال ملیں گے یا 80 اور 100 سال ملیں گے، لیکن اس کے لیے اس گھر کو اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کو بنانے میں لگا رہتا ہے. اور اتنا لمبا سفر، وہ قبر کا قیامت تک رہنے والا سفر، اس کی فکر سے غفلت کرتا ہے. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، مال و دولت سے بڑی محبت کرتا ہے اور اس کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے کہ اگر آج میرے پاس تھوڑا مال ہے تو اور آ جائے، اگر آج میرے پاس ایک گھر ہے تو 2 ہو جائیں، اگر آج میرے پاس ایک گاڑی ہے تو 2 ہو جائیں، اگر آج میرے پاس فلاں جائیداد ہے تو جائیداد ڈبل ہو جائے. تو اس مال سے بڑی محبت کرتا ہے اور کس کو بھول جاتا ہے؟ کس کو بھول جاتا ہے؟ جی، دنیا کے مال سے اتنی محبت کرتا ہے
اور آنے والی جو زندگی ہے اس کو بھول جاتا ہے، اعمال کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ دیکھو میری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میرا جسم کتنا خوبصورت ہے، میرے ہاتھ کیسے طاقتور ہیں اور میرے پاؤں کیسے طاقتور ہیں اور میں کیسا خوبصورت ہوں۔ اپنے آپ سے کو بنانے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے اور اپنے آپ سے تو محبت کرتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اور اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور انسان دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے رہے گا لیکن ہمیشہ جو رہنے والی ذات ہے اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں سے محبت کرتا ہے جو کہ ختم ہونے والی ہیں، ان 5 چیزوں سے غفلت رکھتا ہے جو کہ ہمیشہ آگے آنے والی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، موت کو یاد رکھنا۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان پر موت کا وقت آنا ہے۔ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ جب جان نکلتی ہے، اس جان نکلنے کے بعد سے قبر تک کا جو وقت ہے، چاہے وہ 4 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، یا زیادہ کرو 1 دن کا ہو سکتا ہے۔ اگر سرد خانے میں رکھا تو 1 دن 2 دن 3 دن، اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا۔ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اکثر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی انسان کی جان نکلی جلدی سے جلدی اس کو قبر تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اس قبر تک 5 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت 5 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ کب آتا ہے کہ جب انسان کی جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اس کے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، اس کے حلق میں آ کر جان اٹک جاتی ہے۔ اب اس کا منہ کھلا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، کہاں گیا وہ تیرا طاقتور جسم، کہاں گیا وہ تیری طاقت، کہاں گئے وہ تیرے طاقتور ہاتھ؟ آج چھڑا سکتا ہے، چھڑا کے دکھا۔ آج بچ سکتا ہے، بچ کے دکھا۔ آج اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو بھگا سکتا ہے، بھگا کے دکھا۔ آج تو موت سے اپنے ٹانگوں سے بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کے دکھا۔ اور وہ انسان اس فرشتے کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ ایک فرشتہ آیا اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کو غسل دے دیا جاتا ہے، جب کفن میں ڈال دیا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، کہاں گیا وہ تیرا مال و دولت؟ کہاں گیا وہ مال جس پر تو اکڑتا تھا، جس پر تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس مال ہے، کوئی پریشانی آئے گی تو میں اس مال کے ذریعے سے اس پریشانی کو ختم کر دوں گا۔ آج پریشانی آ چکی، کر اس مال سے ختم۔ اگر اس پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، اگر تو اپنے گھر، بینک بیلنس اور دولت سے ختم کر سکتا ہے تو آج اس پریشانی کو ختم کر کے دکھا۔ دوسرا فرشتہ بھی یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ تیسرا فرشتہ آتا ہے اس وقت جب انسان کو، جب میت کو، جنازے کو کندھے کے اوپر لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ تیسرا فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، آج تیرا وہ سفر شروع ہونے والا ہے کہ اس کے جیسا لمبا سفر تو نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ آج اتنا لمبا سفر تیرا شروع ہو چکا کہ جو قیامت تک کا سفر ہے، کہ آج سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اب تو جس گھر میں جا کر رہے گا وہ اتنا تنگ دست ہو جائے گا، وہ اتنا تنگ ہو جائے گا کہ تیری پسلیاں بھی آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر تو نافرمان ہے تو وہ قبر تیرے لیے تنگ ہو جائے گی۔ تو نے بڑے بڑے محلات بنائے، تو نے بڑے بڑے گھر بنائے،
جائیں، لیکن آج تیرا گھر قبر بننے والی ہے۔ وہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، وہ فرشتہ بھی چلا گیا، چوتھا فرشتہ آ گیا۔ چوتھا فرشتہ جیسے ہی مردے کو قبر کے اندر اتارا، وہ چوتھا فرشتہ جب سلپ اوپر سے رکھے اور مٹی اوپر سے ڈالی، تو وہ چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے اللہ کے بنائے ہوئے انسان، کل تک کچھ گھنٹوں سے پہلے تک، ایک دن سے پہلے تک تو اس زمین کے اوپر چلتا تھا، تو اس زمین کے اوپر اکڑتا تھا، تو اس زمین کو سمجھتا تھا کہ شاید ہمیشہ میں اس زمین کے اوپر رہوں گا، لیکن آج تو اس زمین کے اندر آ چکا ہے، آج تو قبر کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے، اگر تو اللہ کو ماننے والا ہے، اگر تو اللہ کو اللہ جاننے والا ہے، تو میں قبر تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں۔ اور اگر تو اللہ کا باغی ہے، اگر تو نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو میں قبر تیرے لیے تنگ دست ہوں، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں۔ اور وہ قبر، وہ فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ قبر یوں ملنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں، اور وہ پسلے بھی آپس میں چٹک کر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پانچواں فرشتہ اور آخری فرشتہ آ کر وہ پھر اس انسان سے یہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی، تو نے ہمیشہ اللہ کو بلائے رکھا، اور تو بھول گیا کہ ایک دن تجھے اس قبر میں آنا تھا۔ آج اس قبر میں تو آ چکا، اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے تو ہمیشہ کے لیے تجھے مبارک ہو، اگر تو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کو راضی کر کے آیا ہے، تو ہمیشہ کے لیے تجھے خوشیاں مبارک ہو۔ وہ پھر فرشتہ اس انسان سے، اس مردے سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، من ربکا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ بتا تیرا رب وہ مال و دولت ہے؟ بتا تیرا رب وہ کیا ہے؟ تو کس کا چاہنے والا ہے؟ تو کس کو اپنا رب سمجھنے والا ہے؟ اگر وہ اللہ والا ہوگا، اگر اس نے دنیا میں اللہ کی مانی ہوگی، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہوگا، اگر وہ قرآن پڑھتا ہوگا، اگر وہ نافرمانی نہیں کرتا ہوگا، وہ تو یہ کہہ دے گا، اللہ ربی، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھے گا، بتا من رسول کا، تیرا رسول کون ہے؟ بتا کس کا امتی ہے؟ بتا کس کی امت میں تو پیدا ہوا، جس نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ وہ تو جواب دے دے گا کہ رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے رسول، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری سوال پوچھے گا وہ پانچواں فرشتہ، پوچھے گا تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کون ہے تو؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو نے زندگی کس کے مطابق گزاری؟ اگر وہ اسلام پر مرا ہوگا، اگر وہ مسلمان ہوگا اور مسلمانوں والی زندگی کے ساتھ مرا ہوگا اور نافرمانی نہیں کر کے گیا ہوگا، تو وہ کہہ دے گا کہ دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ تو یہ تین سوال ہر انسان کو قبر کے اندر دینے پڑیں گے، اس کے بعد جا کر جان چھوٹے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، جب ہمارا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد سے یہ مرحلہ قیامت تک چلے گا۔ انسان کو قبر کے اندر کب تک سونا ہے؟ کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک رہنا ہے۔ قیامت تک انسان قبر کے اندر رہے گا۔ تو بتاؤ لمبا سفر کون سا ہوا؟ دنیا کا ہوا یا قبر کا ہوا؟ قبر کا ہوا۔ ہم سے پہلے کتنے سالوں پرانے لوگ قبروں کے اندر ہیں، کتنے سالوں پہلے لوگ دنیا سے گئے، آج تک قبر کے اندر ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی مانی ہوگی، تو وہ قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اگر وہ نافرمان ہوں گے تو وہ قبر ان کے لیے روزانہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ تو میرے عزیزو، مختصر سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے، پتہ نہیں کب اللہ کے پاس جانا پڑ جائے۔ کبھی آپ قبرستان جاؤ تو یہ قبر والے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟
وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم بھی تم میں آہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں چاہ تھی، کبھی ہم بھی تھے جوان، کبھی ہم بھی تھے چٹان، پتہ نہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم بھی یہی کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہم بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، لیکن ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر، ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا مچھر کا پر، ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا ریت کا پانی۔ تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں تو اللہ پاک نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے، تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے۔ ہم نے تو دیکھ لیا، ہم نے تو قبر بھی دیکھ لی، ہم نے تو قبر کی منازل بھی دیکھ لی، تم ہماری بات مان لو کہ اللہ کو راضی کر کے آ جاؤ۔ ہم تو اللہ سے روز بولتے ہیں کہ یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، ہم دنیا میں جا کر آپ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز ایک سیکنڈ کا بھی موقع اب نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیزو، آپ کے اور میرے پاس وقت ہے، موجود ہے نا، ابھی زندگی ہے نا، چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو اس سانسوں کے رکنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ تو سارے توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد سے کبھی ہم جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ جان بوجھ کر کبھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی بقیہ زندگی کو گزاریں گے۔ کرتے ہیں نا سب نیت، توبہ کرتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق